یہ بڑے بڑے دفتروں میں بڑی بڑی گاڑیوں کے بڑے بڑے کمروں کے ایسے جناب لش پش قسم کے جو سرکاری دفاتر کے سرکاری افسر ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ بھی سوچتے ہوں گے اچھا بھی پھر یہ ادارے اتنے بڑے بڑے کرتے کیا ہیں؟ مطلب ہم نام سنتے ہیں مثال کے طور پہ آج ہم فیچر کرنے جا رہے ہیں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کو. اب سائنس تو ہمیں سمجھ آتی ہے، پاکستان بھی سمجھ آ گیا، فاؤنڈیشن یہ پھر کرتی کیا ہے؟ مطلب پاکستان کے بچے بچیوں کو، پاکستان کے سائنس کے سین کو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا کیا فائدہ ہے؟ اور یہ جو بڑے بڑے کمروں میں بڑے بڑے افسر بیٹھتے ہیں، اس میں سے جو سب سے بڑے افسر ہیں یعنی کہ چیئرمین پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ڈاکٹر ایچو خان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ ڈاکٹر حفیظ اللہ سے ہم پوچھیں کہ بھائی یہ ذرا بتائیں نا کہ سین کیا ہے، ہمیں بھی ذرا اس لش پش والے ماحول کے اندر پاکستان کا سائنس کا لش پش فیوچر کیا ہے یہ بتائیں. گڈ مارننگ، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. توثیق صاحب تھینک یو ویری مچ. ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا. اور پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ایک ایپکس باڈی ہے سائنس کے لیے. اچھا. اور پاکستان میں اس کا رول بہت زیادہ ہے، دو طرح سے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ہے ریسرچ فنڈنگ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے پاپولرائزنگ سائنس ان دا کنٹری. آپ نے سائنس کو گراس روٹ لیول کے اوپر کیسے پاپولرائز کرنا ہے، یعنی شوق بچوں میں کیسے پیدا ہو، شوق کیسے پیدا کرنا کہ ہے، سائنس پڑھیں. یا اٹس ویری امپورٹنٹ جو آپ نے شوق کہا ہے. میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں کہ اٹس پلیئر اور پین. تو آئی بلیو سائنس از اے پلیئر. ابھی ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں سائنس، تو مجھے لگتا ہے کسی کو یہ پوچھنا کہ آپ سائنس پڑھ رہے ہیں یا آرٹس پڑھ رہے ہیں، اب یہ بے معنی ہو گیا ہے. ارے واہ، کتنی اچھی بات. اب یہ کویسچن نہیں رہا کہ آپ سائنس رکھیں گے یا آرٹس، یہ کویسچن ختم ہو. اب چیزیں مل چکی ہیں، مکس ہو، اب تو سارا ایک ہی ہے. تو آپ نے کہا سائنس فاؤنڈیشن، تو سائنس آئی بلیو پلیئر ان لرننگ، پلیئر ان ڈوئنگ دا تھنگس، پلیئر ان نوئنگ واٹس نیو، واٹس گوئنگ آن. کھوج، کیوریوسٹی ہے نا. ہاؤ آئی کین امپروو مائی لائف اینڈ ہاؤ وی کین گرو ایز اے نیشن. اچھا، آپ نے جو دو میجر اس ایپکس باڈی کے جو مقاصد بتائے ہیں، اس میں جو پہلے بتایا اس پہ بعد میں آئیں گے کیونکہ آپ نے ذکر گراس روٹ لیول کے اوپر بچوں کے انٹرسٹ کی بات کی، تو اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے کیمسٹری بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بایولوجی اور جانوروں اور انسانوں کی جو باڈی ہے اس کے بارے میں جاننا، پودوں کے بارے میں اس میں مجھے بہت انٹرسٹ تھا. تو میرے جیسے بچے کو آپ کہاں کیٹیگرائز کریں گے کہ میرا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، سیم از دا کیس ود می. میری بایو ہے. اوکے. تو مجھے بھی یہ جو آپ نے کہا میتھ اور یہ بالکل اس کے اتنا لگاؤ نہیں تھا. تو میں نے پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ ساؤتھ کوریا سے بایو میں کیا. ٹھیک ہے. اب آ جائیں اس کے اوپر کہ کیسے آپ نے انٹرسٹ کریٹ کرنا ہے. اس کے لیے توثیق صاحب ہمارا بڑا دلچسپ ایک فینومینا ہے، دیٹ از سائنس موبائل کاروان ایگزیبیشنز. سائنس موبائل کاروان ایگزیبیشنز ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ کاروان موبائل، ہمارے پاس جو کوسٹرز ہیں، بسیں ہیں، جو آپ اس کو کہہ لیں، اس کو ہم کارواں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس اس کے اندر جو میٹرک ایف ایس سی لیول کے ایکسپیریمنٹس ہیں ریلیٹڈ ٹو فزکس، کیمسٹری، بایو، اور تو ہمارے پورے پاکستان کے اندر ہم سکولز میں، کالجز میں جا کے ایگزیبیشن لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے اسٹاف ہمارا جا کے وہاں بچوں کو ایکسپلین کرتا ہے. ایگزیبیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ایگزیبیشن میں جتنے ایکسپیریمنٹس آپ کے میٹرک میں ہیں، فزکس سے ریلیٹڈ، کیمسٹری سے ریلیٹڈ، بایو سے ریلیٹڈ، کاسمو سے ریلیٹڈ، اور جتنی بیسک آف سائنس ہیں، ہم بچوں کو جا کے ان کے اسکول میں 3 دن 5 دن کی ہم ایگزیبیشن لگاتے ہیں. اور بچے ہمارے پاس 15 20 گروپ آتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ سیشنز کرتے ہیں کہ بیٹا یہ پلیئر ہے، یہ ایک خوبصورت ایک دنیا ہے، آپ کو اس میں آنا ہے. تو ہم پورے پاکستان کے اندر نہ صرف آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پروونسز مین ہیں، بلکہ جی بی، بلکہ آزاد کشمیر کے ریموٹ ایریاز میں تو ہماری پوری ٹیمز اس کے اوپر ڈپیوٹیڈ ہیں. گورنمنٹ از انویسٹنگ لاٹ آف منی آن دس. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب 5 دن آپ نے ایک اسکول میں ایک اسکول کو ہم نے سینٹر کر لیا فوکس. ٹھیک ہے. اب اگر تحصیل چیچا وطنی ہے تو ہم نے ایک ہائی اسکول کو پن پوائنٹ کر لیا، اور ہم نے 40 کلومیٹر کے ریڈیس میں لوگوں کو انوائٹ کرنا شروع کر دیا اسکول. ایکسلنٹ. اور وہ اسکولز جو ہیں وہ پھر ایک دن کے لیے 3 گھنٹے کے لیے ہمیں جوائن کرتے ہیں. ان کے پرنسپلز آتے ہیں، ہم پھر ان کو بکس کی بات ہو، ان کو کیمیکلز کی بات ہو، پھر ہم آن سپاٹ ان کو ایکسپیریمنٹس کر کے دکھاتے ہیں. اس میں کیمسٹری کے، فزکس کے، ایوری تھنگ.
اور سب سے بڑی بات جو ابھی میڈم فہمیدہ کی بات چل رہی تھی، ایکچولی یہ سیگمنٹ اسی کا تسلسل ہے جو میڈم فہمیدہ نے بات کی ہے یونیسیف کی. یونیسیف میں وہ ایک کمپوننٹ پہ گئی ہیں، دیٹ از جینڈر ایکویلٹی. جی جی. اور ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی، تو یونیسیف از ایجوکیشن. تو اس میں میڈم نے ایک آپ کے سامنے نام لیا تھا STEM. جی جی. STEM. جی جی. دیٹ از سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ. ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے اور پورے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پروجیکٹ یہ لانچ کیا ہے، اور ہم نے اب بہت جو اچھے سکولز ہیں کراچی میں، بلوچستان میں اور جگہ کے اوپر سندھ میں، ہم نے وہ چوز کیے ہیں. ہم ان کی لیب کو اکوپ کر رہے ہیں. ابھی میرا 13 تاریخ کو ایک پروگرام ہے کراچی میں، اسی فنڈنگ جو میں نے ایک بات ڈسکس کی ہے، دیٹ از پاپولرائزنگ سائنس. اچھا، اس میں جن سکولز میں آپ جاتے ہیں وہ سرکاری سکولز ہوتے ہیں؟ ہم دونوں کو ایکول پریفرنس دیتے ہیں. اوکے. ایکول. اگر کوئی اس وقت آپ نے جیسا ذکر کیا چیچا وطنی، چلے ہم چیچا وطنی کی مثال لے لیتے ہیں. اس وقت چیچا وطنی کا کوئی بہت بڑا برانڈ والا سکول نہیں، ایک عام چھوٹا سا ایک سکول ہے، پرائیویٹ سکول ہے، وہ اس وقت ہمارا شو دیکھ رہے ہیں. وہ اس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ آپ کے وہ کاروان وین جو ہے اس سکول میں جائے، وہ کیا کریں، کیسے رابطہ کریں؟ جی وہ اسی وقت سیکنڈز کے اندر psf.gov.pk ویب سائٹ پہ جائیں گے. وہ سمپل پاکستان سائنس فاؤنڈیشن لکھیں، کچھ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، گوگل کریں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، سامنے ویب سائٹ آ جائے گی. ویب سائٹ آ جائے گی. ہمارا وہاں پہ ای میل اور ہمارا ایوری تھنگ از دیئر، فون نمبر. دے جسٹ ڈراپ 2 لائنس. کوئی پڑھتا ہے ای میل؟ کوئی فون اٹھائے گا؟ اب وہ پاکستان تو بتی پیچھے سر ابھی وہ پاکستان نہیں رہا. یو وزٹ سائنس فاؤنڈیشن اینڈ یو ول فیل دا چینج. اچھا، ابھی وہ نہیں ہے. ابھی ٹیکنالوجی، اور ابھی ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، ہی از مانیٹرنگ آل دا ٹائم. اچھا جی، تو یہ نوٹ کر لیں آپ جناب، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کو آپ گوگل کریں، یا پاکستان سائنس فاؤنڈیشن یعنی کہ psf.gov.pk یہ ہے ویب سائٹ. اس پہ آپ جائیے، وہاں پہ جا کے ای میل کیجئے. آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کر گوادر کے نواحی گوٹ گاؤں تک، آپ اس پہ جا کے اپنا انٹرسٹ شو کیجئے. چاہے آپ پرائیویٹ سکول ہیں، چاہے آپ سرکاری سکول ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا، within 10 days کیا ہوگا جی؟ گاڑی we will reach there. Our team, our equipment, our everything. اس میں جا کے آپ کے بچوں کو سائنس کے ایکسپیریمنٹس کروائے جائیں گے. واہ بھائی، all the funds are provided by the government of Pakistan. No liability financial on the part of the school or college. اچھا جی، اب آتے ہیں کہ آپ کا جو ایک دوسرا اہم کام ہے کہ سائنس کے لیے فنڈنگ اور ریسرچ اور پوسٹ گریجویٹ لیول کے اوپر انہی بچوں کو جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنا، اس کے بارے میں بتائیں. سر اس میں ہم نے جو 2 کمپوننٹ ڈیسائیڈ کیے، ایک ہے پاپولرائزنگ جو ہم نے ڈسکس کیا، اور دوسرا ہے ریسرچ فنڈنگ. اب سر یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز، ایک ہی ادارہ ہے ہمارے پاس، ہائر ایجوکیشن کمیشن، جو ریسرچ فنڈنگ کو مانیٹر کرتا ہے اور دیکھتا ہے. لیکن اس کے بعد پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا بہت بڑا رول ہے. ہم جتنے بھی آپ کی پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں ان سے ہمیں پروجیکٹس آتے ہیں. ہمارا ایک پورا پروسیس ہے، اس میں جو ٹیکنیکل کمیٹیز ہیں وہ ان کو ایویلویٹ کرتی ہیں. وہ میرٹ کے اوپر ایک ریسرچر ہیں توثیق صاحب، آپ نے کہا جی کہ میں کیمسٹری، فزکس، بایو ٹیکنالوجی، ایگریکلچر، کمپیوٹر، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، میں اس کے اوپر کام کروں گا. اللہ خیر کرے کی بڑھے گا نا شعبے اندر. سر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آ چکے ہیں سر، تو آپ جب سر آئیں گے تو آپ ہمیں کہیں گے کہ وی نیڈ 3.5 ملین، آئی نیڈ یہ پروجیکٹ، اتنے مجھے فنڈز چاہیے. تو ہماری کمیٹی وہ فیصلہ کرتی ہے، اور ہم وہ فنڈز جو ہیں یونیورسٹی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اینڈ یو کین کنڈکٹ ریسرچ فار اے ایئر، فار اے 2، اینڈ دین یو سبمٹ دا رپورٹ. اور یہ سر یہ سائنس فاؤنڈیشن نہیں یونیورسٹی کون سی؟ all the university، چاہے پرائیویٹ ہے، all university. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے امبریلا کے نیچے ہونی چاہیے. وہ تو رجسٹرڈ ہوگی، تبھی کورسز وہ اپنے کنڈکٹ کریں گے. اور ان کے پاس بیسک فیسلٹیز، ہم سے بھی وہ فیسلٹیز مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ اکوپمنٹ چاہیے. ہم اس کو وزٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی اکوپمنٹ چاہیے، اور ہم وہ اکوپمنٹ بھی دیتے ہیں. ہم ان کو سپروائز بھی کرتے ہیں. اور یقین کریں توثیق صاحب، اب یہ بابو اور یہ کلچر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا، آپ ویری گڈ. ابھی دیکھیں گے آپ، دس از نیو پاکستان، دس از ڈفرینٹ پاکستان. اچھا، تو وہ جو چاچا افضال کہتا ہے منڈا میرا سرکاری افسر بابو بن جاوے گا،
وہ چاچا افضال کو پتہ ہونا چاہیے بابو بن کے بھی پھر اب ذرا بالکل کارپوریٹ سٹائل میں کام کرنا پڑے اب ڈفرینٹ ہو گیا سر، اب تو لوگ پریفر کر رہے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں اب لوگ پریفر کر رہے ہیں یہ بات. اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ میں جاؤں گا تو بس ریٹائر ہو جاؤں گا، اب اس طرح کی بات نہیں. اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ ماشاءاللہ کوریا سے جا کے آپ نے بایولوجی کہ کس شعبے میں آپ نے پی ایچ ڈی کیا؟ بایو ٹیکنالوجی میں. ویئر ڈڈ یو اسٹارٹ فرام؟ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ آپ کی کیونکہ اپنی کہانی بھی بڑی مزیدار ہے. آپ کو میں نے کلو دے دیا تھا چیچا وطنی کا، تو اسی لیے میں نے دیا تھا کہ آئی بلانگ ٹو چیچا وطنی. میرا ایک گاؤں ہے اور میرا تعلق اس جنریشن سے ہے کہ جہاں پہ ایک اشتہار آیا کرتا تھا میرے گاؤں میں بجلی آئی. تو آئی ریممبر کہ میں 7ویں میں تھا، اس وقت تک بجلی نہیں تھی 7ویں میں بجلی آئی. یعنی آپ وہ اس جنریشن سے میرا اس جنریشن جو ایکچولی کہتے ہیں جی موم بتی یا لالٹین کی روشنی میں پڑا. مجھے یاد ہے کہ وہ لالٹین جو جلتی تھی رات کو، تو اگر وہ دروازہ بند ہو جاتا تھا کمرے کا تو صبح لوگ پہچانے نہیں جاتے تھے. آپ کو نہیں پتا ہوگا، یہ مجھے پتا ہے. تو یہ ایک ڈیفرنٹ دور تھا. اور یہ وہ جنریشن ہے کہ جہاں ہم نے چھٹی میں ہولڈر ہوتا تھا، اگر سب لوگ سن رہے ہوں جن کو پتا ہو تو انک ہوتی تھی اور ہولڈر ہوتا. ہم آپ کے جنریشن سے، تو اس ہولڈر سے ہم انک لے کے، تو آئی ریممبر کہ چھٹی میں جب میں ہوا تو مجھے میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ میں نے فرسٹ ٹائم اے کیپٹل اور اے اسمال جو تھا BCD اس وقت چھٹی میں جا کے. تو اب یہ ڈیفرنٹ پاکستان ہے، ہمارا جو دور تھا وہ ڈیفرنٹ. کچھ اس وقت جو ینگسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں، 2 جملوں میں بتائیے کہ ایک لڑکا جو چیچا وطنی کے نواحی گاؤں میں پیدا ہوا، اس کا نام تھا حفیظ اللہ. اس کے پاس بجلی کی سہولت بھی نہیں تھی، پین تک رسائی نہیں تھی، اینڈ ہی اینڈز اپ ٹو ڈو PhD فرام کوریا، پوسٹ ڈاکٹریٹ فرام کوریا، اینڈ دین اینڈز اپ بینگ دا چیئرمین آف پاکستان سائنس فاؤنڈیشن. پھر کامیابی کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں توثیق سے سب سے بڑی چیز ہے نا پیشن. میں اکثر جب لیکچرز دیتا ہوں تو بچوں کے ساتھ ایک شعر میں ضرور شیئر کرتا ہوں کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں. واہ. تو خواب دیکھنا جو ہے، میں جب پہلی میں تھا یا چھٹی میں تھا تو میرا ایک خواب تھا. اینڈ دس از ناٹ دی اینڈ. ٹو بی دا چیئرمین آف پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ، اٹ از جسٹ دا بگننگ آف دی جرنی. تو آپ خواب دیکھتے ہیں. میں اکثر اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں خواب دیکھیں. آئی ہیو ٹو ون نوبل پرائز. میں بچوں کو ابھی میں ایک پروگرام ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں اور میں اپنے منسٹر صاحب کو میں اس میں ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ جی الاؤ می ٹو اسٹارٹ نوبل laureate پروگرام ان پاکستان. لیٹس انوائٹ دا نوبل پرائز ونرز آل اوور دا ورلڈ ان پاکستان اینڈ لیٹس گیدر دا اسٹوڈنٹس اینڈ لیٹس شو دیم دے آر دا ہیومن بینگز یو کین ٹچ، یو کین فیل. ایک اور آئی ڈونٹ نو، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ میرا تاثر نہیں ہے لیکن یہ چلیے آپ بتائیے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. میرے خیال میں سائنس وہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں پاکستان کا برین ڈرین سب سے زیادہ ہو رہا ہے. بچے باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جو ان کو پیسے ملتے ہیں اس کا مقابلہ پاکستان کی اکانومی یا پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے، اکنامک انفراسٹرکچر، سکلز کو ایکنالج کرنے کا وہ نہیں دے سکتا. ڈو یو ایگری ود دس؟ برین ڈرین سر بہت بڑا ایشو ہے اور ہمیں ڈیفینیٹلی اس پر سوچنا چاہیے. لیکن اس میں 2 گروپ ہیں جو ہماری یوتھ کے، یا ابھی میں یوتھ تو نہیں رہا، ہمارے جو لوگوں کے سائنٹسٹ کے 2 گروپ ہیں. جب میں نے 91 میں MS کیا تو میرے 80% دوست جو ہیں کینیڈا میں اور امریکہ میں شفٹ ہو گئے. اب ان میں سے جو باقی بچے تھے وہ جو ہے نا میڈ پاگل لوگ تھے جنہوں نے کہا نو وی ول ناٹ. آپ نے MS کہاں سے کیا تھا؟ کس یونیورسٹی؟ ایگری یونیورسٹی فیصل آباد. ٹھیک. تو ہم وہ لوگ تھے جو آج آپ کو ایگری یونیورسٹی کے وائس چانسلر نظر آتے ہیں، آپ کو چیئرمین PRC نظر آتے. ہمارا ایک بیچ ابھی اس وقت موجود ہے. وہ کچھ دیوانے سے لوگ پاگل تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہم نہیں جائیں گے، ہم امیگریشن نہیں لیں گے. کوئی ریگریٹس ہے؟ نتھنگ. بلیو می، اللہ نے اتنا دیا، ان کو ریگریٹ ہے جو چلے گئے تھے. You have the program with me. I will invite the people who got the immigration and they settled abroad. Now they came to me and they said, you are successful. Success is again a relative phenomenon. It is. Success is again a theory. میرے لیے success جو ہے وہ شاید آپ کے لیے success. I do agree. تو یہ بات یہاں تک آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ چلے گئے تھے، پیسہ is nothing. جن لوگوں کی کمٹمنٹ اس ملک کے ساتھ ہے، اس نیشن کے ساتھ ہے، سر وہ نہیں جائیں گے، وہ کبھی نہیں جائیں گے. آپ ان کو 1 لاکھ تنخواہ دیں یا جو بھی کریں،
they will survive here and they will contribute. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ینگ سائنٹسٹ کو وہ انوائرمنٹ نہ دیں. میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی گورنمنٹ از ٹرائنگ ایٹ اٹس لیول بیسٹ. The institute I am heading, I am trying to contribute, I am trying to create an environment کہ جہاں پہ سب لوگوں کو پروموشن ملے, سب لوگوں کو اور جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ ملیں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے جو دیا ہے الحمدللہ سائنٹیفک کمیونٹی they are contributing and we are contributing. کیا چھوٹے سے بچے کو دیکھ کے 5 سال 4 سال 3 سال کا بچہ, کیا اس کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر سائنسدان بننے کے جراثیم موجود ہیں؟ یس. میں اگر آپ کو اپنی پرسنل مثال دوں تو میرا ابھی نواسا ہے 2 سال کا, اورحان نام ہے اس کا. ماشاءاللہ. تو وہ ابھی 2 سال کا ہے اور وہ ساری چیزیں کھول کے, گاڑیاں ساری چیزیں, اینڈ ہی از گوئنگ ٹو بیکم انجینئر. آپ کو شروع سے پتہ چل جاتا ہے بچے کا ایپٹیٹیوڈ. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے کہ وہ 6 سال کی عمر تک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں اور بچوں کو پھر اسی فیلڈ میں بھیجتے ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. والدین مجبور کرتے ہیں, نہیں تم نے یہ بننا ہے, تم نے یہ ڈاکٹر بننا ہے, یا تم نے اب آپ کا اگر بایو میں انٹرسٹ نہیں ہے اگر, تو آپ کو مجبور کیا جائے. دس از دا پرابلم ہیئر. اف یو گیو دا لبرٹی ٹو دا چائلڈ, اور وہ بنے گا اور وہ ایکسل بھی کرے. کیونکہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس وقت تو بڑی ریسرچ یہ کہہ رہی ہے ہمیں ابھی بھی, لیکن ہم نے میٹرک تک وہ تھیورمز کیے جناب, الجبرا پڑھ رہے ہیں. مجھے اس کا زندگی میں نہ کوئی فائدہ ہوا, نہ میرا اس میں انٹرسٹ تھا. اور وہی 1 گھنٹے کا پیریڈ یا 40 منٹ کا, جو بھی مجھے یاد نہیں, 30-40 منٹ کا پیریڈ جو ہے وہ میتھس کی جگہ, میٹرک میں الجبرے کی جگہ میں آئی ڈونٹ نو مجھے فلسفی پڑھائی جاتی, یا مجھے بایولوجی, جیسے میں نے آپ کو بتایا میرا بایولوجی میں انٹرسٹ تھا, تو وہ پڑھائی جاتی. تو شاید آپ یہ اس کو ایکڈیمک انویسٹمنٹ کا لفظ اگر میں دوں. آئی ایگری. دیکھیں یہی بات ہم نے کی ہے, ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ. واٹ از سکسیس, دیٹ از ایٹیٹیوڈ, اینڈ ہاؤ یو ول گرو, دیٹ از ایپٹیٹیوڈ. تو جو آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے یہ 6 سال تک والدین کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد میٹرک تک ٹیچرز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بچہ کس طرف جا رہا ہے, اس کا انٹرسٹ کس طرف ہے. میرے دور میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے ٹیچرز سائلنٹلی آبزرو کیا کرتے تھے کہ ایک بچہ اگر آدھا گھنٹہ اکیلا بیٹھا ہے, واٹ ہی از ڈوئنگ. تو یہ میں نے اپنے دور میں یہ دیکھا ہے. اور پھر مجھے میرے ٹیچر نے 9th 10th میں یہ کہا کہ یو ول بیکم اے گڈ بایو ٹیکنالوجسٹ. اور اسی نے مجھے آبزرو کر کے میٹرک میں انہوں نے کہہ دیا کہ بایولوجی میں تم. یس. اور مجھے بالکل آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا لائیں میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ یو ول بیکم اے گڈ بایو ٹیکنالوجی, بایولوجی. تو بچوں کا ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے, اور ہمیں اب تھوڑی سی ہیلپ بھی لینی چاہیے. جو ایپٹیٹیوڈ کے جو لوگ ہیں جو یہ ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ باقاعدہ یہ شعبہ بن گیا ہے. اب آپ جیسے جو سائنٹسٹس ہیں ان کی ہابیز کیا ہوتی ہیں؟ مثلا آپ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ فارغ وقت میں بھی سائنس سے ریلیٹڈ ہی کوئی آپ کے مشاغل ہیں یا؟ بالکل نہیں. ایک آپ کا اپنا لیجر ٹائم ہوتا ہے. اٹ کوڈ بی میوزک, اٹ کوڈ بی آپ کی میرا سب سے بیسٹ جو ٹائم ہے دیٹ از جاگنگ. ڈیلی فرام 5 to 7, 5 to مطلب 2 گھنٹے میں واک, جاگنگ. صبح شام میں؟ شام. جب میں آفس سے اٹھتا ہوں تو سیدھا میں شکر پڑیاں, اپنا میرا ایک اپنا پرسنل ٹریک بنایا ہوا ہے میں نے شکر پڑیاں میں. تو میں کوئی 1.5 سے پونے 2 گھنٹے جاگنگ کرتا ہوں. اینڈ آئی فیل سو پلیئر. سر اگر آپ ایکسرسائز پہ زور نہیں دیتے, یو کانٹ بی اے گڈ سائنٹسٹ, یو کانٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ. آپ کا برین جو ہے نا, جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا برین, اس میں بلڈ جو سرکولیشن ہوتی ہے, دیٹ گیو یو دا پلیئر. اینڈ ایکسرسائز از اے پلیئر. اینڈ اف یو ڈو دا ایکسرسائز یو کین بی اے گڈ سائنٹسٹ, یو کین بی اے گڈ اینکر. ایکسرسائز جو بندہ نہیں کرتا سر, اٹ سیمز ٹو بی امپاسبل ٹو بیکم اے سکسیسفل پرسن. ٹوٹلی اگریڈ. پاکستان میں جس وقت بچے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, کیا میں بڑا خوش ہوا, پچھلے دنوں ہمارے ایک ویور نے مجھے بتایا, ایک بچی نے, مجھے جگہ بھول گئی, میں بار بار اس نے بھی ذکر کر رہا تھا, اس نے کہا جی میں بیچلرز میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایز اے سبجیکٹ رکھا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار ہم تو ابھی اے آئی کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اس دریا کے پار جانا کیسے, اور بچوں نے اس پہ اسپیشلائزیشن شروع کر دی. انٹرنیشنل لیول کے اوپر جن ٹاپکس کو اٹھا رہے ہیں ریسرچ کے, پوسٹ گریڈ کے بچے, کیا پاکستان میں بھی انہی ٹاپکس کو اٹھایا جا رہا ہے؟ سر میں نے پچھلے سال گزرے ہیں, بچوں کو میں لے کے گیا ہوں مختلف, ساؤتھ کوریا میں ہمارے بچے امریکہ جاتے ہیں, ہمارے بچے انگلینڈ اور مختلف جگہوں پہ کمپیٹ کرتے ہیں, اینڈ دے آلویز ون پرائزز.
فرسٹ پرائز سیکنڈ ہاں پرائز. اکثر ہم سن رہے ہوتے ہیں خبروں میں. بالکل بالکل. آئی ول گیو یو دا ڈیٹا. فزکس کے بڑے اس پچھلے دنوں میں سن رہا تھا. آئی ول گیو یو دا ڈیٹا کہ وہ بچے جو ابھی 9th میں ہیں 11th میں ہیں 12th میں ہیں, ہاؤ دے آر تھنکنگ. اب سر ٹیکنالوجی نے, گلوبل ولیج نے دنیا کو ایک یونٹ کر دیا. ناؤ یو آر سٹنگ ان LA اور اٹلانٹا اور شکاگو اور بیجنگ میں بیٹھے ہیں, ڈھاکہ میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. اٹس نتھنگ سر. ناؤ وی ہیو ٹو فوکس آن. ابھی ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا جو آبسولیٹ چیزیں ہیں, جو چیزیں ہم وہ تھی نا کہ ہم یہی پڑھائیں گے, یہی ایکڈیمک ہوگا, یہی سلیبس ہوگا. نہیں سر, اب ہمیں نکلنا پڑے گا. اب ہمیں ایک نیو ہورائزن, نیو جرنی اور نیو جو اسفیئر آف لائف ہے اس میں آنا پڑے گا. ہماری یوتھ جا رہی ہے, ہماری یوتھ میڈیسن میں. میرا بیٹا ابھی ہی از ڈوئنگ FRCS ان میڈیسن فرام آئرلینڈ. ہی از ان ڈبلن ہاسپٹل اور ماشاء اللہ ہی از گروئنگ اینڈ ہی ہیز آپٹیڈ فار میڈیسن فیلڈ. سو اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ جہاں ہم کہتے تھے کہ جی بس یہاں کچھ نہیں ہوگا. اس کو میں نے کہا ہے کہ یو گو دیئر, یو گیٹ دا ڈگری FRCS, کم بیک, سرو دا نیشن. تو میری ہی لائن کے اوپر اب دیکھیں وہ آپ کے وہ 20% میں آئی ہے, وہ 80% میں. یہ وقت بتائے. نو ہی ایگریڈ. He very kindly agreed. اب باتیں سامنے سارے ایگری کر جائیں. نہیں, he from the core of heart, he said yes. I will complete my degree and I will come back and I will serve the nation. ڈاکٹر صاحب بہت مزہ آیا آپ سے مل کے. It's honor and pleasure always. Thank you very much for coming. Thank you very much for sharing your personal life with us. Thank you for sharing the vision that Pakistan Science Foundation has for this country. بہت بہت شکریہ. I hope you will visit Pakistan Science Foundation. I will. میں definitely. I will wait for you. میں بالکل آؤں گا. Thank you. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے رائزنگ پاکستان کا بہت انٹرسٹنگ سیشن آج کا ہمارے ساتھ ایکسپیرینس کیا. ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ کو کیسی لگیں؟ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے حوالے سے کوئی سوال ہو 0308893699 اور رائزنگ پاکستان _PTV ہوم پہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. یونیسیف کے حوالے سے آج ہم نے جینڈر اسٹریٹجی کو فیچر کیا, فہمیدہ صاحبہ آئی ہوئی تھیں. اس حوالے سے بھی اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں, کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو ہمیں یاد رکھیے گا, یاد کیجیے گا. زندگی رہی, ملیں گے کل. خوش رہیے. خدا حافظ.